آپ اپنے شوہر کے انتظار میں رہیں، ایک لمبا ایک طویل عرصہ گزارتی رہیں۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ آپ حمل سے ہیں، آپ کے بطن میں ایک اولاد ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے 6 مہینے حمل سے میں حاملہ رہی اور مجھے کسی بھی طرح کی درد یا تکلیف پیش نہیں آئی جو دوسری حاملہ خواتین کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر وہ ماں جب اپنی اولاد کو اپنے پیٹ سے جنم دیتی ہے تو وہ جن تکالیف کا سامنا کرتی ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت، وہ مادہ، وہ ظرف ایک ماہی کے دل کے اندر اللہ نے پیدا کیا اور اس کو رکھا ہے۔ الغرض حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے حاملہ ہوئے 6 مہینے گزر چکے اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں حالت حمل سے ہوں، اور فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بھی طرح کا درد یا تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حمل سے تھی، میرے بطن میں، میرے پیٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پہلے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں نہیں تھے اور میں زمین پر چلتی تھی تو زمین کے پتھر میرے پیروں کو چبھتے تھے، اس طرح کہ مجھے چلنے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آ گئے اور میں زمین پر چلتی تھی تو زمین کے پتھر پھول بن کر میرے پیروں کو چوما کرتے تھے، مجھے ذرا برابر تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی کہ میں پتھر پر چل رہی ہوں یا فرش پر چل رہی ہوں۔ پھر فرماتی ہیں کہ یہی نہیں بلکہ اب سے پہلے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن میں نہیں تھے، اس سے پہلے میرے جسم سے انسانوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح میرے جسم سے بھی پسینے کی بو آیا کرتی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرے بطن میں آئے، میرے جسم سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب خوشبو جاری فرما دی، ایسی خوشبو جو وقت کے بادشاہوں اور وقت کے امیروں کے بیویوں کے پاس جو میسر نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے جسم سے ایسی خوشبو کو جاری فرما دیا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں نہیں آئے تھے تو میں یہ دیکھتی تھی کہ میں جب دھوپ میں چلتی تھی تو مجھے دھوپ لگتی، مجھے گرمی محسوس ہوتی اور عام انسانوں کی طرح میرا حال ہوا کرتا تھا، لیکن جب میرے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو میں نے یہ دیکھا کہ میں جب دھوپ میں چلتی ہوں تو میرے سر پر بادلوں کا سایہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ مجھے عام لوگوں کی طرح جو دھوپ لوگوں کو محسوس ہوتی مجھے نہیں ہوتی تھی، بلکہ مجھے سکون محسوس ہوتا تھا، میرے سر پر ابر کا سایہ ہوا کرتا تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن میں نہیں آئے تھے، اس وقت میں جب پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو مجھے کنویں کے اندر ڈول ڈالنا پڑتا تھا، پانی سینچنا پڑتا تھا، اور پانی کو لے کر میں ڈھوتی اس کو اپنے کندھے پر رکھ کر اپنے گھر آیا کرتی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرے بطن میں آ گئے تو لہذا میں جب بھی کنویں کے پاس جایا کرتی تھی تو پورے مکے کی عورتیں میرا انتظار کرتی بیٹھ جاتی کہ تھوڑا انتظار کر لو، اگر آمنہ آ جائیں گی تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائیں گی۔ کیسی آسانی تھی؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے اور میں جب بھی اس کنویں کے پاس جایا کرتی تھی تو کنویں کے اندر رہنے والا پانی کنویں سے اوپر آ جاتا تھا اور مجھے پانی بھرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی، اور مکے کی عورتیں مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اے آمنہ آپ جائیں گی تو یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا، لہٰذا آپ کچھ انتظار کر لیں، ہم بھی پانی بھر لیں گے، پھر آپ آخر میں پانی بھر لینا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ان لوگوں کے آرام اور سہولت کے لیے میں آخر میں پانی بھر کر چلی جاتی، اور میں جب وہاں سے پلٹتی وہ کنویں میں اوپر آیا ہوا پانی پھر واپس نیچے چلا جاتا۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عجیب معجزے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے، عجیب معجزے جس سے حضرت آمنہ کو یہ خیال و گمان ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں رہنے والا، میرے پیٹ میں پلنے والا یہ معصوم جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، مگر میرے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے معصوم بیٹے کی برکت کی وجہ سے، یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی انتظار اور اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرنے والی کہ ان دنوں مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرے دل پر بہت دکھ گزرا، اور اتنا دکھ کہ حضرت آمنہ اس دکھ میں آ گئی کہ ہائے افسوس کہ میرا بیٹا یتیم ہو گیا،
وہ آمنہ کو کیا خبر کہ جس بیٹے کی یتیمی پر وہ ایک ماں رو رہی تھی، کل وہی یتیم کئی یتیموں کا سردار بن جائے گا۔ کس کو اس بات کی خبر تھی؟ کس کو اس بات کی اطلاع تھی کہ وہ یتیمی کل کے دن ایک اعلان کرے گا کہ تم کبھی کسی یتیم کو ڈراؤ مت، اس کو دھمکاؤ مت، اس پر ظلم مت کرو۔ ہاں، اگر تم کسی یتیم سے محبت سے بات کرو گے اور اس کے ہاتھ پر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر لو گے تو فرمایا کہ تمہاری ہتھیلی کے نیچے اس یتیم کے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالی کہ اتنے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ کہ وہ ایک رات، جس رات گزرنے والی اور دن چڑھنے والا تھا، فجر سے پہلے کا وقت کہ ہوا تو دن شروع ہو جائے یا تو پھر رات ابھی ختم بھی نہ ہو، ایسے وقت میں میں اپنے گھر میں تھی۔ میرے گھر کا حال یہ تھا کہ میرے گھر کے اندر اندھیرا ہے، جلانے کے لیے چراغ تیل بھی میرے گھر میں میسر نہیں تھا، اور گھر کا حال یہ ہے کہ میرے آس پاس دایائیں موجود ہیں کہ اب میرا بیٹا اس دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ جو باتیں حضرت آمنہ نے ارشاد فرمائیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی کو اس دنیا کے اندر پیدا نہیں فرمایا۔ وہ نور اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا جو نور اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت جو آسمانوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے مر کے اٹھائے جانے کے بعد انصاف کے بعد ہمیں اس جنت کے اندر بھیجنا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کی ہواؤں کو اس رات زمین پر اتار دیا۔ وہاں کی خواتین جو دایائیں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھیں، وہ کہتی ہیں کہ اے آمنہ، ایسی رات ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جو رات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ سے وہ دایائیں کہنے لگی کہ اے آمنہ، ایسی رات ہم نے نہیں دیکھی کہ جس رات میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا عطر زمین پر پھینک دیا گیا ہو اور وہ عطر کی خوشبو پورے عالم کو مہکا رہی ہو۔ ایسی رات ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت آمنہ تو یہ سن رہی ہے اور یہ محسوس کر رہی ہے کہ یقیناً میرے بیٹے کی برکتوں سے یہ سارے نظارے ہیں۔ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشبو کو زمین پر اتار دیا، جنت کی ہواؤں کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ وقت آیا کہ میرا نبی اس دنیا کے اندر تشریف لایا۔ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے، میرے پیٹ سے جیسے جیسے باہر آتے گئے ویسے ویسے میری اندھیری جھوپڑی میں نور آتا گیا، اور ایسا نور کہ جس کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہو جاتی، اور ایسا نور کہ جسے دیکھنے کے بعد دل چاہے کہ اور دیکھا جائے۔ فرماتی ہیں کہ جس جھوپڑی میں چراغ جلا ہوا نہیں تھا اس جھوپڑی میں نور آ گیا، ایسا نور کہ میری نگاہوں نے دیکھا کہ میرے بطن سے ہلکے ہلکے جب وہ جدا ہوئے تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کیسی حالت میں باہر آیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کے جسم پر، عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو جسم پر گندگی لے کر اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، خدا کی قسم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ذرا برابر گندگی نہیں تھی۔ عام بچے جب زمین پر پیدا ہوتے ہیں، اپنی ماؤں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو وہ ختنہ کے لیے ختنہ کرنا پڑتا ہے ان کی الگ سے، ان کی یہ بامبی کے پاس الگ سے ایک علیحدہ آنتڑی ہوتی ہے جسے کاٹنا پڑتا ہے، لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزیں سے پاک ہو کر آئے، کوئی آنتڑی آپ کو لگ کر نہیں آئی، آپ پہلے سے ختنہ کیے کرائے ہوئے تشریف لائے، آپ کو کسی طرح کی علیحدہ سے ضرورت جو عام لوگوں کے لیے وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو نور اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھا، اسی طرح جس طرح نور میرے کمرے کے اندر داخل ہوا اسی طرح میرے کمرے کے اندر خوشبو آنا شروع ہو گئی، تو میں سمجھ گئی کہ یہ وہی خوشبو تھی میرے جسم میں جو میرے بیٹے کی وجہ سے تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنے لخت جگر کو دیکھا کہ وہ آخر کیسا ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سجدے کی حالت میں ہے اور وہ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد رسول اللہ ہوں۔ میرے عزیزوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس طرح
اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ میرے عزیزوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ وہ حسن، وہ خوبصورتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ کیا کہیں آپ سے، کون کون سے اشعار پڑھیں؟ مجھے وہ اشعار یاد آئے حضرت حسان ابن ثابت کے کہ آپ نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین، کہ اے حبیب آپ جیسا حسین، آپ جیسا حسین ہماری نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ جیسا جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے نہیں جانا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش، آپ کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح آپ میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ کی مرضی کے حساب سے اللہ نے آپ کو بنایا، آپ نے جیسے حسن چاہا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہو، جیسے آپ نے جیسی آنکھیں مانگی اللہ سے اللہ نے آپ کو دے دی ہوں، اللہ نے جس طرح آپ نے چہرہ مانگا آپ کو عطا کر دیا ہو۔ ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا، یہ جسم عطا فرمایا، یہ زبان عطا فرمائی، یہ ہونٹ عطا فرمائے، یہ رخسار۔ اللہ نے قسم کھائی قرآن کے اندر کوئی چیز نہیں چھٹی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں اللہ نے فرمایا اے حبیب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ قسمیں کون کھائے گا؟ کبھی اللہ نے یاسین کہہ کے مخاطب کیا، کبھی اللہ نے طٰہٰ کہہ کے مخاطب کیا، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کہ میرے نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ خدا کی قسم اس زمین پر اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اتارا، 1,24,000 انبیاء کی سیرت اتنی محفوظ نہیں جتنی سیرت اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دیا۔ میرے عزیزوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے تقریباً 7 دن آپ اپنی والدہ کا دودھ پیے۔ اس کے بعد یہی کنیز جس کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، جن کا نام صوبیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 8 دن دودھ پلایا، اور اس کے بعد مختلف دایاؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور وہ وقت آ گیا کہ جس وقت دایائیں آتی تھیں اور مکے کے اندر آ کر بچوں کو لے جاتی، پالتی، کچھ حد تک بڑا کرتی، دودھ پلاتی، اور اس کے بعد پھر لا کر ان کے گھروں میں واپس چھوڑتی، یہ نظام تھا۔ اور اس وقت مکے کے اندر قحط سالی چل رہی تھی، بہت زیادہ بارش نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں سے دور کر دوں گی تاکہ بیماری ہمارے بچے کو کسی طرح سے بیماری سے آپ محفوظ رہیں۔ بیماری اس طرح کی بیماری تھی وہ کہ رات اگر بچے خوشحال سوتے تو صبح اٹھے تو مرے ہوئے پاتے تھے، دن میں لوگ اچھے ہوتے رات سوتے تو پھر مرے ہوئے پاتے تھے۔ اور دایائیں آئیں، اور کئی ایسی دایائیں حضرت آمنہ کے گھر میں آتی اور پوچھتی کہ کیا ہم نے سنا ہے کہ یہ سردار قریش کا پوتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہی ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتی اور یہ بات سنتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ منہ پھیر کے چلے جاتے تھے۔ گلہ اس بات کا نہیں ہے کہ یہ لوگ منہ پھیر کے چلے گئے، گلہ اس بات کا ہے کہ ان کی تقدیر کا ستارہ نہیں چمکا، کہ ان کے مقدر میں اللہ کے رسول کا رکھنا نہیں لکھا تھا۔ کہ آخر میں حضرت حلیمہ کی اس مقام پر آمد ہوئی، اور حضرت حلیمہ نے آ کر گھر کے اندر آپ داخل ہوئی۔ اس سے پہلے پورے مکے کی خبر آپ نے لی تو پتہ چلا کوئی بھی نہیں ہے، پورے بچے جتنے تھے سب لوگ لے کے چلے گئے، اور آپ کیونکہ آخر میں آئی تھی، آپ کی سواری بڑی کمزور تھی، تو آپ نے آ کر حضرت آمنہ سے مخاطب ہوئی اور فرمایا میں نے سنا کہ آپ کے پاس ایک بیٹا ہے، وہ مجھے دے دیجئے، میں اس کو لے جاؤں گی، سنا ہے کہ وہ یتیم بھی ہے۔ تو حضرت آمنہ نے بے ساختہ ہو کر کہا کہ میرے بیٹے کو یتیم ہونے پر لے جانے کی بات مت کرو، بلکہ تم اس بات پر ناز کرو اور فخر کرو کہ تم میرے بیٹے کو لے جا کر اس کی دایا بننے کا اللہ تمہیں موقع عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں جس کی تم بات کر رہی ہو پہلے میں اسے دیکھ تو لوں کہ مجھے جس سے پرورش کرنا ہے، جس سے مجھے اپنے پاس رکھنا ہے، وہ آخر ہے کیسا۔ تو بولے ٹھیک ہے جا کے دیکھو۔ بڑی عجیب واقعات حضرت حلیمہ نے بیان فرماتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اونچائی پر رکھا گیا، تو میں جیسے ہی اوپر چڑھی تو میری نظر آسمان پہ پڑی، تو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان پہ نظر آنے والا چاند کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب آپ میں آج رات میں جا کے اوپر چڑھ کے دیکھیں گے کدھر کدھر جا رہا، انہیں جاتا ادھر ادھر،
ایک جگہ دکھتا خالی ٹکا ہوا ہے، بعض وقت تو دکھتا بھی نہیں انہیں، کہاں چھپا ہوا رہتا اس کو معلوم۔ اب اس کو دیکھنے سے اچھا گھر کے چاند کو دیکھ کے خوش ہو جانا ہوگا، ہاں۔ تو وہ چاند ہے جو اللہ کے رسول حضرت حضرت دائی حلیمہ فرما رہے ہیں کہ ادھر جا رہا ادھر جا رہا، بولے محسوس ہی نہیں ہو رہا جا رہا آ رہا کہاں۔ آپ کی نظر اس جگہ پڑی جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا تھا، جس جھولے کے باہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، انگلی تھی، اور آقا کی انگلی جس طرف جاتی چاند اس طرف جاتا تھا۔ تو جن کا بچپن میں کھلونا چاند تھا، تو ان کی جوانی میں وہ چاند کو ٹکڑے کرنا کیا بڑی بات۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ حبیب آپ ایک اشارہ فرما دیجئے ہم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ ہو گئے چاند کے 2 ٹکڑے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جھولے میں حضرت دائی حلیمہ نے دیکھا اور یہ انگلی کی اداؤں کو دیکھا تو آپ بے چین ہو گئی، آخر یہ کیا چل رہا۔ پھر اور قریب پہنچی تو فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کے اوپر جو ہلکی سی جالی ڈلی ہوئی تھی، اور فرماتی ہے کہ میرے اس جالی کے اندر سے ایک ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی، میرا خیال ہوا کہ شاید اس جالی کے اندر کسی نے چراغ جلایا ہو کہ اس معصوم کو کسی طرح کا خوف و خطر نہ ہو۔ لیکن جب میں نے اس جالی کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر جلنے والا کوئی چراغ نہیں تھا، بلکہ وہ نکلنے والی روشنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ آپ بھی غور کرے ہوں گے، کبھی کوئی خوبصورت چھوٹے بچے دکھ گئے تو دل بے چین ہو جاتا ہوں گے، کلے تو بھی کھینچنا یا اس کو گود میں تو بھی لے لینا، دل چاہتا معصوم بچوں کو خوبصورتوں کو دیکھنے کے بعد۔ لفظ بچوں کو خوبصورت رو کیسے بھی رو، بچے دکھے تو دل بولتا ہے کہ بھائی ان کو لینا۔ مگر دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی نگاہ میں دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں اسے سینے سے لگا لوں، اور آپ نے فوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود سے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ کے رسول معصوم ہیں، ابھی پیدا ہوئے، آپ دنیا بھی نہیں جانتے، مگر حضرت حلیمہ کو دیکھ کر بے انتہا مسکرانے لگے، خوشی منانے لگے، ایسا محسوس ہو رہا کہ اللہ کے رسول بھی بہت خوش ہیں آپ کو دیکھ کر۔ تو حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دایا کو دیکھ کر مسکرایا، ایک ایسی دایا جس نے ابھی دودھ بھی نہیں پلایا، ایک ایسی دایا جو طے بھی نہیں ہوئی کہ لیں گی یا نہیں لیں گی، مگر آپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ گویا آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ میں ایک دایا کو دیکھ کر مسکراتا ہوں، تم اپنی ماؤں کو دیکھو تو مسکراؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، جھڑکیاں دے رہے ہیں، اولڈ ایج ہوم بھرے ہوئے ہیں، ہاں فٹ پاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب کے اوپر۔ الغرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ نے اپنے سینے سے لگایا۔ فرماتی ہیں کہ میں بڑی غریب گھرانے سے تھی، میرے گھر کا یہ حال کہ میرے گھر کی بکریاں بھی سکڑی ہوئیں، جن کے تھنوں میں ذرا برابر دودھ نہیں تھا، اور میرے جسم کی یہ حالت کہ میں بھی بڑی کمزور تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے اپنے سینے سے لگایا تو میرے جسم کے اندر بھی ایسی طاقت آ گئی کہ بس میرا جی چاہا کہ مجھے اس معصوم کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے۔ تو آپ نے حضرت آمنہ سے التجا کی کہ آپ مجھے یہ بچے کو میرے ساتھ دے دیں، میں ان کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے اجازت بھی دے دی۔ الغرض اب آپ کو نکلنا ہے۔ آپ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر آئیں تو وہ اونٹ جو انتہائی نحیف تھا، کمزور تھا، جس کے اٹھنے میں وقت لگ جاتا تھا بڑا لمبا، جس کے چلنے میں وقت لگ جاتا تھا، ایسا اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہوا دیکھ کر خود کھڑا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سمجھ گئی یہ ہمارے واسطے انہیں نہیں کر رہا، انہیں یہ جو حرکت کیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس معصوم کے لیے اس نے یہ کیا ہے۔ اور آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اونٹ کی سواری کا بھی بڑا اچھا واقعہ ہے، اس سے آپ اپنی زندگی کا اندازہ لگا لینا کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے آگے کس کو کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں سب سے مقدم کس کو رکھنا ہے۔ اونٹ کے اوپر جب حضرت دائی حلیمہ بیٹھی تو آگے آپ کے شوہر حارث بیٹھے تھے، اور آپ پیچھے حضرت دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بیٹھے۔ اب اونٹ تو اٹھا ہوا ہے، چل بول رہے ہیں انہیں چل رہا نہیں، اس کو بول رہے ہیں چل، انہیں چلتا نہیں، چلنے کو راضی نہیں۔ اب حضرت جو حارث تھے حضرت دائی حلیمہ کے شوہر، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی پریشانی کیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ بولے میں سمجھ گئی اس کی پریشانی کیا ہے۔ بولے آتے وقت کیسا بھی آئے تھے، چل گیا، تم آگے میں پیچھے، جو بھی تھا ہو گیا۔ سواری کی خواہش یہ ہے، ہم 3 سوار اس وقت اس کے اوپر سوار ہیں،
اور سواری یعنی وہ اونٹ کی خواہش یہ ہے کہ ہم تینوں میں جو بڑا ہے ہم میں، جس کا مقام سب سے بڑا ہے، وہ سب سے آگے رہے۔ بادشاہ کی سواری آگے ہوتی ہے، غلاموں کی سواری آگے ہوتی ہے، آپ بولو کس کی ہوتی؟ بادشاہ کی۔ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا میں آگے آ جاتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، آپ پیچھے آ جاؤ۔ تو آپ پیچھے آ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ لے کر آگے آئیں۔ اب اونٹ کی رفتار چلی، اس طرح آگے اس طرح آگے کہ آپ سے پہلے آ کر بچوں کو لے جانے والی راستے میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ آپ نے فرمایا سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، کیا کیا ہمارے نبی کی سیرت ہے، سنیں تو وقت نہیں ہے آپ کو سنانے، اور آپ کے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دونوں باتیں بھی بڑی اہم ہیں، میں سنانے تیار ہوں، آپ سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بھی ہونا ضروری ہے۔ کاروبار ہے، اپنی اپنی مصروفیت ہے، مگر اللہ کے لیے یاد رکھو، یہ ربیع الاول کو ربیع الاول یاد کر لینا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ دائی حلیمہ کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے اپنے مکان پر، دائی حلیمہ کے مکان پر۔ اب یہاں سے انشاءاللہ آگے کے واقعات آپ حضرات کے سامنے آئندہ جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کبھی بھی آپ لوگ اوپن ہارٹ سرجری نام سنیں؟ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی بعض لوگوں کی، ہارٹ کا ایشو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیم 3 مرتبہ ہوا، 3 بار ہوا، اور پھر اللہ کا کرم یہ تھا کہ جسم پہ ایک ٹانکے کا نشان بھی نہیں تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 بار ہوا۔ وہ جو 1 مرتبہ ہوا وہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ جمعہ بچپن کے واقعات میں 1 بار ہوا وہ آپ کو ضرور سنائیں گے انشاءاللہ۔ وقت نکالیے، 1 بجے سے آپ حضرات کے سامنے بولوں گا، کوشش کریے 1 بجے تک آپ آ گئے تو پورا سن لے سکتے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ نہیں سنے، تو لہذا کل کوئی پوچھا 12 کا دن آ رہا جشن، آپ ناچیں گے ڈی جے پہ، میری گزارش ہے وہ لوگوں سے جو ربیع الاول کی خوشی میں اللہ کے رسول کی ولادت میں ریالیوں میں جاتے ہیں اور جو ہے میلاد مناتے ہیں، اللہ کے لیے میرے بھائیوں ناچنا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ ڈی جے پہ نہیں ناچنا، یہ آپ کا طریقہ نہیں۔ اور آپ جائیں گے اگر ریالی میں تو آپ نماز پڑھیے، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز فرض ہے، ریالی فرض نہیں ہے، یاد رکھیے آپ۔ اور آپ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں تو آپ کا طریقہ یہ ہونا کہ نگاہوں میں حضرت، زباں پہ درود اور نگاہوں میں حضرت، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ لہذا درود آپ کی زبانوں پر ہو، گالی گلوچ نہ ہو، ٹائم پاس نہ ہو، روڈوں پر چھچورا پنا نہ ہو، تو اس کی کوشش کریے، نماز پڑھیے یاد سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناچ گانے سے بچیے، ڈی جے سے بچیے۔ اسلام حرام بولتا وہی لگا کہ اس پہ مرفے پہ ناچے ایسا ناچ رہے، کتنی بے شرمی ہے۔ اور جو جھنڈے ہمارے نوجوان لہراتے، اللہ کے لیے وہ جھنڈوں کا احترام کرو، اس پہ گنبد خضرا اترا ہوا رہتا، اس پہ آیتیں لکھی ہوئی رہتی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیر لگا رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، تلواریں کیا اس کو لے کے ناچنے کے واسطے انہیں؟ تمہاری شادی کا مرفہ بج رہا، پھر کیوں اس طرح کی حرکت کرتے کہ جس سے لوگوں کو موقع ملے آپ کو بولیں؟ تو لہذا ان چیزوں سے بچیے۔ ضرور جائیے آپ میلاد کے جلوس میں، لیکن کوشش کریے کہ آپ درود پڑھیں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، ہاتھ میں مصلی بھی لے کر جائیں تاکہ نماز کا وقت ہو تو آپ نماز پڑھیں، آپ ناچنے سے بچیے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔